السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 165 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی، لفظی ترجمہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یعنی خدائی کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں سے بعض کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ سب یا ان میں سے بعض حقوق یہ لوگ ان دوسرے بناوٹی معبودوں کو ادا کرتے ہیں، مثلا سلسلے اسباب پر حکمرانی، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، دعائیں سننا اور غیب و شہادت، ہر چیز سے واقف ہونا، یہ سب اللہ کی مخصوص صفات ہیں، اور یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ بندہ اسی کو مقتدر اعلیٰ مانیں اور اسی کے آگے اطراف بندگی میں سر جھکائیں، اسی کی طرف اپنی حاجتوں میں رجوع کریں، اسی کو مدد کے لیے پکاریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے امیدیں وابستہ کریں اور اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں۔ اسی طرح مالک الملک ہونے کی حیثیت سے یہ منصب بھی اللہ ہی کا ہے کہ اپنی رعیت کے لیے حلال و حرام کے حدود مقرر کرے، ان کے فرائض و حقوق متعین کرے، ان کو امر و نہی کے احکام دے اور انہیں یہ بتائے کہ اس کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے وسائل کو وہ کس طرح کن کاموں میں کن مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی حاکمیت تسلیم کریں اور اس کے حکم کو منبع قانون مانیں، اسی کو امر و نہی کا مختار سمجھیں، اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے فرمان کو فیصلہ کن قرار دیں اور ہدایت و رہنمائی کے لیے صرف اسی کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص اللہ کی ان صفات میں سے کسی صفت کو بھی کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس کے ان حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی کسی دوسرے کو دیتا ہے، وہ دراصل اسے خدا کا مد مقابل اور ہمسر بناتا ہے۔ اسی طرح جو شخص یا جو ادارہ ان صفات میں سے کسی صفت کا مدعی ہو اور ان حقوق میں سے کسی حق کا انسانوں سے مطالبہ کرتا ہو، وہ بھی دراصل اللہ کا مد مقابل اور ہمسر بنتا ہے، خاص زبان سے خدائی کا دعویٰ کرے یا نہ کرے۔
اس نے بھی ان چیزوں کو اللہ کا مد مقابل بنا دیا کہ جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بات چیت کے دوران اس نے کہا جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بات پر اس کو روک دیا اور کہا کہ کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ تم کہو، بلکہ تم کہو جو اللہ چاہے، کہ صرف جو اللہ چاہے۔ اللہ ہی قادر مطلق ہے، ہم اس میں کسی نبی کو بھی اللہ کا مد مقابل نہیں بنا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کی ہمیں بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تنبیہ فرمائی ہے، اور اسی وقت میں اس شخص کی اصلاح کر دی جس نے اس بات کے اس طرح میں بات کی کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ نہیں، تم کہو بلکہ جو اللہ چاہے۔ اسی آیات میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ ہم کسی کو بھی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل نہ لے کے آئیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ کن چیزوں کو کرنے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا، ان کے بارے میں بھی جو ڈیٹیل ہے وہ اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ مسلم وہ ہے جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، جو اللہ کی چاہت ہو اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لے، اور اپنی خواہش نفس کو کبھی بھی اللہ کے مد مقابل نہ لے کے آئے، کہ انسان بہت کمزور ہے، شیطان اس کو اس کی خواہش نفس سے ہی بہکاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی خواہشات نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں بھی اگر ہماری خواہش نفس حق سے ٹکراتی ہے تو ہمیں فوراً سے اس سے واپسی کے لیے رجوع کرنا چاہیے اور اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے احکامات سے ٹکراتی ہے۔ حق وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہمیں سب کو اس کا اپنے آپ کو اہل کرنا ہے اور صرف اسی کی، اللہ کی دی ہوئی رہنمائی میں ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ کہ قیامت کے دن ہوگا کیا کہ جن لوگوں نے اندھا دھند اپنے پیروں کی، جن کو وہ اپنا پیر سمجھتے تھے، ان کی اندھا دھند تقلید کی اور ان کے طریقوں پہ چلے، ان کو اپنی خواہش نفس کے جیسے خود کو بھی اپنی خواہش نفس کے تابع کر لیا، جو ان کے پیروں نے کہا وہی انہوں نے اس کو عقل کل سمجھا اور اسی کے مطابق اپنے عمل کو ڈھال لیا کہ جیسے قیامت کے دن میں وہ ان کی سفارش کر دیں گے اور وہ ان کو بچا لیں گے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آخرت کا دن ہوگا تو وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وہ پیر سب جن کی پیروی کی گئی تھی، تو وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی اس وقت اس قدر حسرت اور ندامت میں ہوں گے کہ ان کا بس نہیں چلے گا کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ زندگی ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کریں جس طرح آج ہم سے لا تعلق اور بیزار ہیں۔ تو مسلمان امت کو یہاں پر خاص طور پر گمراہ کرنے والے پیشواؤں اور لیڈروں اور ان کے نادان پیروں کے انجام کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں بھٹک گئیں اس سے مسلمان ہوشیار رہیں اور رہبروں میں امتیاز کرنا سیکھیں اور غلط رہبری کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے بچیں۔ اگلی آیت ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔
کہ اس وقت میں پچھتانا انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کہ جب اللہ نے اس کو دنیا میں عقل، سمجھ، شعور سب کچھ دے رکھا تھا، ساری نعمتیں عطا کی تھیں، اور وہ چاہتا تو حق و باطل میں تمیز کر سکتا تھا، کہ جیسے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ انسان حق کو فوراً پہچان لیتا ہے، اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، ضمیر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے جس سے اسے دونوں میں فرق کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن جب انسان اندھا دھند اپنے بڑوں کی پیروی میں، ان کی تقلید میں اندھے ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر آخرت میں خسارہ انہی کا مقدر بنتا ہے۔ تو انسان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور ہوش و حواس کے ساتھ جن لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں ان کے بارے میں پوری طرح تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا وہ ہمیں اللہ کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں یا پھر جہنم کے راستے کی طرف۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ہم کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی اندھی تقلید کے پیچھے نہ لگائیں جو ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے۔ اللہ تو ہمیں اس سے بچا لینا۔ اگلی آیت ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہ دنیا میں اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ فیئر نہیں ہے اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اس سے کتنا زیادہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بالکل کھلی آیات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور واضح بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ان سے بچو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں حلال اور پاک چیزیں دی ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو شیطان کی تقلید سے بچانا ہے، اس کے جھوٹے وعدوں اور جو خیالات وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، کہ قیامت کے دن وہ صاف اس کا انکاری ہو جائے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور سچا وعدہ کیا، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے وہ سب جھوٹے تھے، تو میرا تمہارا اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں بس ایک راستہ دکھایا اور تم نے اس کی پیروی کی، تو اب تم مجھے مت ملامت کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ وہ اس طرح قیامت کے دن انسان سے برات کا اظہار کر دے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ باری طرح انجانے میں بھی ہم کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگیں۔ تو ہماری عقل اور سمجھ کو ہماری زندگی جب تک ہے اس وقت تک باقی رکھنا، اور ہمیں اپنی اطاعت کے راستے پر جمائے رکھنا، ہمیں موت کے وقت میں کلمہ حق نصیب کرنا، ہماری موت اس حال میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان مردود سے، اس کی چالوں، اس کے ہتھ کنڈوں اور اس کے وسوسوں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، برائی کا اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں، یعنی ان وہمی رسموں اور پابندیوں کے متعلق یہ خیال کہ یہ سب مذہبی امور ہیں جو اللہ کی طرف سے تعلیم کیا گئے ہیں، دراصل شیطانی اغوا کا کرشمہ ہے، اس لیے کہ فی الواقع ان کے من جانب اللہ ہونے کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان کبھی بھی ہمیں حق کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ بدی اور فحش اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور ہمیں ایسی باتیں اور سکھاتا ہے اللہ کے نام پر کہ وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ تو ہم ایسے نہ ہو کہ جاہل بن کر کے، جیسے دنیا میں ہمیں چند روزہ زندگی کے لیے بھی اپنے لیے جہالت ہم نے کبھی بھی پسند نہیں کی، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ علم ضرور حاصل کریں جس کی بنا پر ہم دنیا میں کامیاب ہو سکیں۔ تو ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے لیے بھی ہمیں اس بات کی ضرور فکر کرنی ہے کہ ہم قرآن کا علم لیں۔ اصل علم قرآن کا علم ہے۔ علوم تو بہت سارے ہیں، لیکن اصل علم خود قرآن کا علم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو احادیث کی صورت میں ہم تک موجود ہیں، ہمیں ان سے رہنمائی لینی ہے۔ ہمیں اپنے ہر عمل کو قرآن اور سنت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر پرکھنا ہے، جو اس کے مطابق ہے اسے ہم کو لے لینا ہے، اور جو ان کے
مطابق نہیں ہے ہمیں اسے چھوڑ دینا ہے، بے شک وہ ہماری کتنی ہی مرغوب چیز کیوں نہ ہو۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یعنی ان پابندیوں کے لیے ان کے پاس کوئی سند اور کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہے کہ باپ دادا سے یوں ہی چلا ہوتا آیا ہے۔ نادان سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے کی پیروی کے لیے یہ حجت بالکل کافی ہے۔ انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ حالانکہ ہم دنیاوی معاملات میں کبھی بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو اپنے لیے حرف آخر نہیں سمجھتے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، تو ہمیں اپنے دین کے معاملے میں بھی اندھی تقلید کرنے کی بجائے حق کو پہچاننا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے۔ اللہ کے احکامات کو بدلنے کی بجائے اپنے عمل کو بدلنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا کو پا سکیں۔ اگلی آیت ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بنائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ان لوگوں کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ ان بے عقلوں کی مثال کیسے ہے کہ جانوروں کی سی ہے کہ جن کے غلے اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے ان کی صداؤں پر حرکت کرتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جانوروں کو پکارا جا رہا ہے جو فقط آواز سنتے ہیں مگر کچھ نہیں سمجھتے کہ کہنے والا ان سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے جامع استعمال فرمائے ہیں کہ یہ دونوں پہلو ان کے تحت آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی ساری صلاحیتیں دی ہیں، لیکن انہوں نے ان ساری صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کیا، حق کو پہچاننے میں استعمال نہیں کیا، بلکہ اندھا دھند جانوروں کی طرح زندگی گزاری۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں خسارہ ہی ان کا مقدر ہوگا، آخرت میں نقصان ہوگا۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اگر تم ایمان لا کر صرف خدائی قانون کے پیرو بن چکے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر وہ ساری چھوت چھات اور زمانہ جاہلیت کی وہ ساری بندشیں اور پابندیاں توڑ ڈالو جو پنڈتوں اور پادریوں نے، راہبوں نے، تمہارے باپ دادا نے قائم کی تھی۔ جو کچھ خدا نے حرام کیا ہے اس سے ضرور بچو، مگر جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے انہیں بغیر کسی کراہت اور رکاوٹ کے کھاؤ پیو۔ اسی مضمون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، یعنی جس نے وہی نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اسے قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، ہمارے ذبیحے کو کھایا، وہ مسلمان ہے۔ مطلب یہ کہ نماز پڑھنے اور قبلے کی طرف رخ کرنے کے باوجود ایک شخص اس وقت تک اسلام میں پوری طرح جذب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں پچھلی جاہلیت کے پابندیوں کو توڑ نہ دے اور ان توہمات کی بندشوں سے آزاد نہ ہو جائے جو اہل جاہلیت نے قائم کر رکھی تھی، کیونکہ ان پابندیوں پر قائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک اس کے رگوں پہ میں جاہلیت کا زہر موجود ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی ہے
تم پر تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کا اطلاق اس جانور کے گوشت پر بھی ہوتا ہے جسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور اس کھانے پر بھی جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر بطور نظر کے پکایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا غلہ یا کوئی کھانے کی چیز، دراصل اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے، لہٰذا اعتراف نعمت یا صدقہ اور نظر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کا نام ہے۔ اس کی سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم اللہ کے بجائے خدا کے ساتھ اس کی بالا تری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بھی منعم سمجھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ۔ اس سے پہلے تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں کہ اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو، مثلا بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو، اور اس حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ کیا جائے۔ اگلی آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ مطلب یہ کہ عام لوگوں میں جتنے غلط تہمات پھیلے ہوئے ہیں اور باطل رسموں اور بے جا پابندیوں کی جو نئی شریعتیں بن گئی ہیں، ان سب کی ذمہ داری ان علماء پر ہے جن کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، مگر انہوں نے عامہ خلائق تک اس علم کو نہ پہنچایا۔ پھر جب لوگ جہالت کی وجہ سے غلط طریقے لوگوں میں رواج پانے لگے تو اس وقت بھی وہ ظالم اپنا منہ بند کیے رکھے، بلکہ ان میں سے بہتوں نے اپنا فائدہ اسی میں دیکھا کہ کتاب اللہ کے احکام پر پردہ ہی پڑا رہے۔ اگلی آیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا کہ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔ پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر اپنے لیے جہالت کو خریدا اور عذاب کو اپنے لیے پسند کیا مغفرت کو چھوڑ کر۔ فما اصبرہم علی النار، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیسا صبر ہے جو آگ پر کر کے بیٹھے ہیں۔ اگلی آیت ہے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تو حق یہ دراصل ان پیشواؤں کے جھوٹے دعووں کی تردید اور ان غلط فہمیوں کا رد ہے جو انہوں نے عام لوگوں میں اپنے متعلق پھیلا رکھی تھی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ بھی ان کے متعلق ایسا ہی گمان رکھتے ہیں کہ ان کی ہستیاں بڑی ہی پاکیزہ اور مقدس ہیں، اور جو ان کا دامن گرفتہ ہو جائے گا اس کی سفارش کر کے وہ اللہ کے ہاں اسے بخشوا لیں گے۔ جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں ہرگز منہ نہ لگائیں گے اور نہ انہیں پاکیزہ قرار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور لیکن جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔
وہ حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمیں ہر حال میں حق کا ساتھ دینا ہے اور حق پر عمل کرنے کی فکر کرنی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جو ہم نے پڑھا اور جو سنا ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، اور قرآن ہمارے عمل میں ڈھال دے، ہمیں قرآن ہمارا کردار بن جائے۔ ہم اللہ سے اس بات کی بہت زیادہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک